نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہ تو تمام صحابہ کو کہا جاتا ہے، لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کو کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم عموماً پڑھتے ہیں کرم اللہ وجہہ، کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر کرم اللہ وجہہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خلافت کو مدینہ سے کوفہ کی طرف منتقل فرمایا، اور وہاں جا کر جب انہوں نے خلافت کو منتقل فرمایا تو وہاں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جس کو خارج کہتے ہیں، خارجی فرقہ۔ خارجی فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انتہائی بغض رکھتا ہے، وہ پیدا ہو گیا۔ اب خارجی فرقہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت شروع کر دی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب بھی دعوت تبلیغ کے لیے کھڑے ہوتے یا ممبر پر تشریف لاتے خطبہ دینے کے لیے تو یہ ایسے الفاظ بولتے کہ جو ایک سنی مسلمان نہیں بول سکتا۔ اگر فقہ کا اصول نہ ہوتا، اصول فقہ کے اندر فقہاء نے یہ ضابطہ نہ لکھا ہوتا نقل کفر نباشد، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ میری زبان پر بھی نہ آتا، ہماری زبان پر بھی نہ آتا۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ایک صحابی رسول اسد اللہ الغالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا باب فرمایا، اس کے بارے میں وہ بہت غلط جملہ جس کو وہ کہہ رہے تھے سود اللہ وجہہ، سود اللہ وجہہ کا۔ جب آپ خطبہ کے لیے تشریف لاتے تو آپ رضی اللہ عنہ خطبہ شروع فرماتے، دوران خطبہ آپ فرماتے خاموش ہو جاؤ، ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کہتے سود اللہ وجہہ کا۔ اس کا معنی بڑا عجیب ہے، اہل علم سے معذرت کے ساتھ، عام لوگوں سے معذرت کے ساتھ دل نہیں کر رہا معنی کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یوں کہتے نقل کفر نباشد، اللہ تو اس سے معافی مانگتے ہوئے میں یہ بات عرض کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ آپ کے چہرے کو اللہ سیاہ کر دے، آپ کو ذلیل کر دے، اس قسم کے الفاظ بولتے تھے۔ یا اللہ میں بار بار معافی مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا جملہ زبان سے لانا حقیقت میں دل پھٹتا ہے، اور بالخصوص جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو وہ یہ الفاظ بکتے تھے سود اللہ وجہہ، کہ سود اللہ وجہہ کا کیا الفاظ بکتے۔ تو اس وقت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخلصین تھے انہوں نے اس کے مقابلے میں فرمایا کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اللہ آپ کے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی اور تکریم فرمائے، اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت ان کو کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کہنا جائز ہے۔ اللہ ہمیں راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔